وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، رَبُّکَ، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، انی، بلا شبہ میں، جاعل، بھیجنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا، تو کہنے لگے وہ، اتجعل، کیا بنائیں گے آپ، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد پھیلائے گا، فیہا، اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فریاد کرتے ہیں آپ سے، قَالَ، تو فرمایا، انی، بلا شبہ میں، اعلم، جانتا ہوں، ماں، وہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اس آیت سے پہلے میرے پیارے اللہ نے انسانوں اور خاص طور پر ان انسانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کو مخاطب بنا کر ان کو ان کی اصلیت کا پتہ بتایا تھا، تھوڑی سی توجہ دلائی تھی، زمین اور آسمان کی پیدائش اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس انسان کے لیے ہے، اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ بنایا ہے اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ انسان کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ اب انسان کو پیدا کب کیا تھا، کن حالات میں پیدا کیا تھا، کیوں پیدا کیا تھا، رب العالمین نے آیت نمبر 30 میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں تھا، فلک پر، آسمان پر صرف فرشتے ہی فرشتے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ میرے رب نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں۔ یہاں سے معلوم یہ ہو گیا کہ انسان صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ انسان کو نیابت کا کام کرنے کے لیے آیا ہے، اور نائب وہ کرتا ہے جو اس کو اصل بتاتا ہے، لیکن نائب کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک نائب کا وہ مطلب جو ہم دنیاوی اعتبار سے تصور کرتے ہیں، ایک امام ہے، ایک نائب امام ہے، ایک صدر ہے، دوسرا نائب صدر ہے، ایک صدر ہے، دوسرا نائب صدر ہے، ایک
ملک کا وزیر عالم ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا اس کا نائب ہوتا ہے، تو وہ بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتا ہے، بس عہدے کا فرق ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈگری کا فرق ہوگا، لیکن من حیث الانسان یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے انسان کو خلیفہ کہا، لیکن اللہ اللہ ہے، انسان انسان ہے۔ یہاں خلافت سے مراد اللہ کی طرف بھیجا ہوا ایک پیغام کو پہنچانے والا، جس کو پیغمبر کہتے ہیں، اور پھر پیغمبر کے بعد دوسرے جتنے انسان، ان سب کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری، اس ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو خلیفہ کہا۔ جب یہ ارادہ کیا مجھے آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ دنیا میں ایک ایسے انسان کو بنائیں گے جو فتن و فساد پھیلائے گا، جو خون ریزی کرے گا۔ آپ ایسے انسان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایسا اللہ نے کیوں کہا؟ کہ اللہ پاک فرشتوں سے کوئی مشورہ لینا چاہ رہے تھے، رائے لینا چاہ رہے تھے، میں بھیجنے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مشورہ وہ آدمی لیتا ہے جو علم کے اعتبار سے کمزور، تاکہ اور دوسروں کی رائے مشورہ لے کر وہ اپنے کام کو پختہ اور مضبوط بنا لے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے یہاں تو علم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے فرشتوں کو بھی بنایا، انسان کو بھی بنایا، سب کو علم بھی دے دیا، سب کو طاقت بھی دے دی۔ ظاہر سی بات ہے وہ۔ یا دوسری بات یہ ہوتی ہے، چلو آپسی یاری دوستی، آپسی گھر کے ماحول، یا آپسی بھائی چارے، یا آپسی جماعت کو برقرار رکھنے کے لیے علمی اعتبار سے تو سب برابر ہیں، عہدے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کی رائے جان لیں اور پھر ایک دوسرے کے رائے سے متفق ہو کر سارے مل جل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو اس کام میں پختگی ہوگی اور اس کام میں بہتری ہوگی۔ بندہ اس لیے بھی مشورہ کرتا ہے۔ یہاں وہ بات بھی نہیں ہے اللہ بڑے ہیں، فرشتوں اللہ کی مخلوق ہے، تو مشورہ کیوں کیا؟ مفسرین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب ان میں سے یہ دیا ہے، امت کو مشورے کی تعلیم دینی تھی کہ جب تم آپس میں کوئی کام کرو گے، ایک دوسرے سے کسی مسئلے کا حل طلب کرنا چاہو گے تو تم ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا، اور مشورہ کرنے کے بعد تم اپنے کام کو انجام دینا۔ دوسرا یہ بتانا تھا کہ اللہ پاک فرشتوں سے مشورہ نہیں لے رہے، بلکہ ایک دوسری مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں، لہذا فرشتوں کو اطلاع دے رہے ہیں۔ ظاہری شکل الفاظ اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ رب العالمین فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہری شکل بتا رہے ہیں، ظاہری الفاظ بتا رہے ہیں، حقیقت میں یہ مشورہ نہیں، حقیقت میں یہ اطلاع تھی اللہ کی طرف سے۔ فرشتوں، تم بھی میری ایک مخلوق ہو، تمہارے اندر یہ خاصیتیں ہیں، تم یہ کام کرتے ہو، لیکن ایک اور مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس مخلوق کے اندر صرف اطاعت کا مادہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی ہوگا، اور فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر یہ مادہ ہے ہی نہیں، لہذا وہ نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ انسان حرص کی وجہ سے، خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے، اپنے نفس کی آگ کو بجھانے کے لیے، نفس کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے ساری نافرمانی کرتا ہے۔ انجام ان کا یہ ہوتا ہے کہ میری نفسانی خواہش پوری ہو جائے، پھر طریقہ کار الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر یہ نفسانی خواہش ہے ہی نہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ان کو بنگلے کی ضرورت نہیں، ان کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہیں۔ جب ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لہذا وہ گناہ بھی نہیں کریں گے۔
ان فرشتوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ جو مخلوق بنائی جا رہی ہے، اس مخلوق کے اندر اطاعت کا مادہ بھی ہوگا، نافرمانی کا مادہ بھی ہوگا، لہٰذا انہوں نے واپس اپنی ایک بات رکھی کہ ربا یہ مخلوق اطاعت بھی کرے گی، نافرمانی بھی کرے گی، ہم تو صرف اطاعت کرنے والے ہیں، ہم تو صرف آپ کا حکم بجا لانے والے ہیں، لہذا ہم تو یہ حکم بجا لا ہی رہے ہیں، اس قوم کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان نے ظاہری طور پر جب یہ الفاظ بندہ پڑھتا ہے تو خالی ترجمہ پڑھ کر سن کر یہ سمجھتا ہے شاید فرشتوں نے اللہ کی اس بات پر اعتراض کیا تھا۔ اعتراض نہیں تھا، یہ پوچھنا تھا فائدہ کیا ہے۔ دوسری وجہ فرشتوں کے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ کہنے کی دوسری وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ یہ تاریخی روایت ہے، یہ تفسیری روایت نہیں، یہ تاریخی روایت ہے۔ تاریخی روایت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس انسان کو بنانے سے پہلے اس زمین پر جنات کو بنایا تھا، چونکہ دو مخلوقیں پہلے سے تھی، ایک جنات کی، ایک فرشتوں کی، انسانی مخلوق نہیں، اور یہ دونوں مخلوقیں ایسی ہیں جو وہ کام نہیں کرتی جو انسان کرتا ہے، اور دونوں مخلوقیں وہ ہیں جو کسی کو دکھتی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جنات کی مخلوق اس زمین پر رہتی تھی، آسمان پر بھی اس وقت دونوں مخلوقیں تھی، جن والی بھی اور فرشتوں والی بھی۔ جنات میں سے یہ شیطان تھا اور فرشتوں میں سے سارے فرشتے تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق اس زمین پر جب جنات رہتے تھے تو وہ جنات اس زمین پر کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ چلتا تھا۔ یہ واقعہ کوئی بہت زیادہ معتبر تو نہیں، لیکن بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ رب العالمین نے انہی میں سے، جنات میں سے ایک کو پیغمبر چن لیا۔ انہوں نے اس جنات قوم کی تعلیم، تربیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کے لیے ان کو تعلیم دی۔ کچھ عرصے تک وہ لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، اس کے بعد سارے کے سارے نافرمان ہو گئے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ پھر نئے جنات پیدا ہو گئے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا، ایسا ان کے ساتھ کئی بار ہو گیا۔ آخری بار جب میرے اللہ نے ان سب کو ختم کرنا چاہا تو فرشتوں کی فوج بھیجی کہ جاؤ ان سب کو ختم کر دو، ان سب کا نام و نشان مٹا دو۔ چنانچہ ان سب کا نام و نشان مٹا دیا۔ ایک جن کا بچہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اس پر ان فرشتوں کو ترس آ گیا، اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، آسمان پر لے گئے، اس کی تعلیم و تربیت کی، اور وہی بن گیا ابلیس، وہی بن گیا شیطان۔ اس وقت اس کا نام تھا عزازیل۔ اس عزازیل کی تعلیم و تربیت ایسے ہوئی، فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، آسمان کے حصے حصے پر اس نے سجدہ کیا، اللہ کی اس نے بہت زیادہ عبادت کر لی۔ پھر جب اللہ پاک نے اس انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے چونکہ جنات کا وہ سارا نقشہ تھا، اس نقشے کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ عرض کیا کہ کہیں یہ مخلوق بھی ایسی نہ ہو جو دنیا میں جا کر اطاعت اور فرما برداری کے بجائے نافرمانی پر اتر آئے اور آپس میں خون ریزی کر لے، آپس میں قتل و قتال کر لے۔ لہذا یہ کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں وہ فائدہ معلوم کرنا چاہیے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے اللہ نے اس وقت فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے ہو۔ ان جنات نے چونکہ یہ سب کچھ دھرتی کے اوپر کیا تھا،
لہذا انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن میرے اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس انسان کے اندر اللہ پاک نے اطاعت کا بھی مادہ رکھا ہے، نافرمانی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ یہ انسان اطاعت کرنے میں اتنی اطاعت کی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں یہ اتنا آگے بڑھ گیا، مال تو مال ہے، وقت تو وقت ہے، اس نے اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیا، اس نے اپنی گردن بھی کٹا لی۔ کیوں کٹا لی؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی ملاقات کے تعلق میں، جنت کے شوق میں، دوزخ کے ڈر سے۔ صحابہ کرام میں سے صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور معوذ مشہور واقعہ ہے، چھوٹے بچے تھے، کہنے لگے ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے، ہم بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنے سر کو کٹانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا تم تو بہت چھوٹے ہو، تم کہاں سے چلو گے؟ وہ ایڑیوں پر کھڑے ہو گئے، ہم بڑے دکھنے لگ جائیں گے، لوگ ہمیں بڑے دیکھیں گے۔ چھوٹے بچوں نے جانیں کٹوا دی، عورتوں نے جانیں کٹوائی، مردوں نے جانیں لوٹا دی۔ بلکہ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام اور کفار کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی۔ پہاڑ میں گڈریا ایک چرواہا جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ دو طرفہ منظر دیکھ رہا تھا، کفار اور باطل یہ لڑ تو رہے تھے، لیکن لڑتے یہ اپنی جان کو بچاتے تھے، مال کو لوٹنے کی تلاش میں تھے، لیکن ایمان والوں کا حال تو کچھ اور تھا، وہ بس گھستے ہی چلے جا رہے تھے، واپسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ قریب آ گیا اور مسلمان سے پوچھتا ہے تم اس طریقے سے جان لوٹا رہے ہو، تمہیں ملے گا کیا؟ کہا میں اللہ ملے گا۔ کہا اللہ تم کو کیا دے گا؟ اللہ ہم کو جنت دیں گے، اللہ میں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی دیکھتی ہوئی آگ سے بچائیں گے۔ کہیں اس کے کس کے بدلے میں؟ کہیں ایمان کے بدلے میں؟ کہ اچھا یہ مجھے بھی ملے گی؟ کب تمہیں بھی ملے گی اگر تم بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور میدان کارزار میں گھسا، جب تک واپس لوٹا نہیں جب تک نہ جام شہادت پی لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کے جنتیوں میں سے ایک ایسا جنتی بھی ہے کہ جس نے نماز کوئی نہیں پڑھی جنت میں جائے گا، روزہ کوئی نہیں رکھا جنت میں جائے گا، حج کوئی نہیں کیا جنت میں جائے گا، اس نے زکوٰۃ کوئی نہیں دی جنت میں جائے گا، صدقہ خیرات اس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہی صحابی تھا جس نے کلمہ پڑھا، میدان کارزار میں گھسا اور شہید ہو گیا، اللہ پاک اس کو جنت دے دی۔ یہ انسان جس انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں، یہ دنیا میں مست، لیکن اللہ کی محبت جب اس پر غالب ہو جاتی ہے، یہ دنیا و مافیہ کو خیرآباد کہہ کر صرف اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ جب یہ بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، گھر کے کونے یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ پاک فرشتوں سے کہتے انی اعلم ما لا تعلمون، میرے بندو فرشتوں، یہ بندہ نفسانی خواہش اس کے ساتھ، اس کی پیاری محبوبہ بیوی اس کے بازو میں سوئی ہوئی اور باہر ٹھنڈ ہے اور اس کو کوئی جگانے والا نہیں، اس کو کوئی مارنے والا نہیں، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، پھر بھی یہ اپنی محبوبہ کو چھوڑ دیا، اپنے گرم گرم رضائی کو چھوڑ دیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ٹھٹھرتا ہوا مصلے پر کھڑا ہو گیا، کانپتا ہوا اللہ اکبر کہتا گیا، اور اس نے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے میری یاد میں گزار دیے۔ فرشتوں بتاؤ اس کو یہ سب کچھ کرنے پر کون مجبور کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت اس بندے کو جگا لیتی ہے، اسی کو میرے اللہ نے تب یہ کہا تھا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اس سے بچائے جس سے اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی